بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 سال بعد میں سعودی عرب کی سرزمین کو الوداع کر کے اپنے وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکتا میں ایک انجانی سی مسرت محسوس کر رہا تھا۔ نیچے پھیلی ہوئی زمین پر جھلملاتی روشنیوں کا جال ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بچپن کی عید کی رات ہو، جب ہم رنگ برنگی جھنڈیوں اور کمکموں کی روشنیوں سے دل بہلاتے تھے۔ وہ منظر جیسے میرے دل کے کسی سوئے ہوئے گوشے کو جگا رہا تھا۔ آسمان کی بلندی جو نظارہ تھا وہ صرف ایک منظر نہیں، میری روح کے لیے ایک شفا تھا۔ ہر چمکتی روشنی میں جیسے مجھے ایک امید کی کرن دکھائی دے رہی تھی۔ ہر ٹمٹماتی روشنی مجھے کہہ رہی تھی خوش آمدید۔ 15 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں، یہ وقت نہیں، ایک صدی کی مانند ہے۔ ان برسوں نے مجھے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں اپنے قیمتی رشتے، اپنے ماں باپ جیسی نعمتیں کھو چکا تھا۔ وقت نے مجھے ایسا مجبور کیا کہ میں چاہ کر بھی ان کے آخری دیدار کو نہ پہنچ سکا۔ وہ دن جب ایک ایکسیڈنٹ نے میرے ماں باپ کی زندگیاں چھین لی، میری روح کے اندر ایک ایسا خلا پیدا کر گیا جو آج تک پور نہیں ہو سکا۔ میری شادی کو 16 سال بیت چکے تھے، مگر بیوی کے ساتھ بتایا وقت صرف 1 سال تھا۔ میں شادی کے اگلے ہی برس پردیس چلا گیا۔ اس وقت میری بہن صرف 10 برس کی بچی تھی، آج وہ 25 سال کی ہو چکی تھی، ایک مکمل جوان عورت، اور میں اس کی زندگی کے سبھی رنگوں سے ناواقف رہا۔ لیکن آج میرا دل کسی پرندے کی مانند پر لگا کر خوشی سے اڑ رہا تھا۔ آج میں واپس جا رہا تھا اپنے آنگن میں، اپنے گھر، اپنے بچھڑے لمحوں میں۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے میرے وطن، میرے ماضی، میرے جذبات کے قریب لے جا رہا تھا۔ اسی واپسی میں صرف مسافتیں نہیں تھی، اس میں زندگی کی ایک نئی شروعات کی خوشبو تھی۔ 8 طویل گھنٹوں کی مسافت کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے ہوں۔ یہ وہی دروازہ تھا جہاں سے میں 15 سال پہلے رخصت ہوا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا تو میری ماں کی نم آنکھیں اور بہن کی خاموشی مجھے روک رہی تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ جانا مجبوری بن گیا تھا۔ آج میں لوٹ آیا تھا، ہاتھوں میں بیوی بچوں کے لیے تحائف تھے، رنگ برنگی کھلونے، خوشبوئیں اور جانے کیا کیا۔ میری جیب میں کچھ نہ تھا، مگر دل خوشیوں سے بھر گیا تھا، اور ان سب تحفوں میں سب سے خاص وہ گفٹ تھا جو میں نے اپنی بہن کے لیے لایا تھا۔ وہ میری سب سے لاڈلی تھی، میری جان تھی۔ وہ بول اور سن نہیں سکتی تھی، مگر اس کی آنکھیں ہر لفظ کا مفہوم سمجھتی تھی۔ وہ اشاروں کی زبان جانتی تھی اور دلوں کے راز پڑھ لیا کرتی تھی۔ جب میں پردیس گیا تھا وہ صرف 10 سال کی تھی، ایک معصوم سی گڑیا۔ آج وہ 25 سال کی نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ میں سوچتا جا رہا تھا کہ وہ کیسی لگتی ہوگی، کیا وہ اب بھی مجھے ویسے ہی چاہتی ہوگی جیسے پہلے چاہا کرتی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے برسوں سے پیاسا مسافر اپنے کنویں کے قریب پہنچ گیا ہو۔ میں چاہتا تھا کہ وقت رک جائے، دروازے کھلے اور میری بہن میرے سامنے کھڑی ہو جائے، اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ ہلائے اور میری طرف دوڑ کر آئے، اور میں اسے سینے سے لگا کر کہہ سکوں کہ بھائی لوٹ آیا ہے، بہن تیرے سارے دکھ اب ختم ہونے والے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ دروازہ کھلا اور سامنے میری بیوی کھڑی تھی،
وہی چہرہ وہی آنکھیں، مگر وقت نے اسے بھی بہت کچھ بدل دیا تھا۔ سلام دعا ہوئی، میں نے مسکرا کر دیکھا، مگر میرے دل میں اور نگاہوں کو جس کا شدت سے انتظار تھا وہ ابھی تک نظر نہ آئی تھی۔ میری مسلسل نگاہیں دروازے کے پیچھے جھانک رہی تھی، آنگن کی دیواروں پر پڑی تھی، یا سیڑھیوں پر جیسے کوئی آہٹ سننے کی امید ہو۔ میں نے فوراً سے بیوی سے پوچھا کہ ماریا کہاں ہے؟ میری بہن ماریا میری زندگی کا وہ رشتہ تھی جو خونی ہی نہیں، روحانی بھی تھا۔ وہی ایک رشتہ تھا جس کی تڑپ میرے دل میں آج بھی زندہ تھی۔ بیوی نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، آپ اندر آ جائیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں دل میں کچھ الجھن سی لیے سامان اٹھائے اندر چلا آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، وہی جسے میں 1 سال کی عمر میں چھوڑ کر گیا تھا، میرا بیٹا۔ وہ اب 15 سال کا ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پہلے چونکا، پھر مسکرایا اور میرے سینے سے لگ گیا۔ وہ لمحہ بھی کیسا جذباتی تھا، جسے نے 15 سال بعد بیٹے کا رابطہ جوڑ دیا ہو۔ بیٹے سے کچھ دیر بات چیت کی، اس کی تعلیم کا پوچھا، شوق کا پوچھا۔ وہ سب کچھ بڑے اعتماد سے بتاتا گیا، مگر میرے دل میں ایک سوال بار بار دستک دے رہا تھا۔ آخر کار میں نے وہی سوال دہرایا کہ ماریا کہاں ہے؟ بیوی نے گہری سانس لی اور کہا، تمہاری گنگی بہن ماریا کی شادی میں نے 6 سال پہلے کر دی تھی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں حیرت سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو حالات بہت بگڑ تھے۔ ماریا اکیلی ہو گئی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس کا گھر بسا دوں۔ وہ اب ایک اونچے خاندان میں ہے اور خوش ہے۔ میں نے غصے سے کہا، مگر تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ کیا میرا حق نہیں تھا؟ کیا میں اس کا بھائی نہیں تھا؟ میں اپنی بہن کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میری آواز اونچی ہونے لگی۔ دل میں غصہ تھا، دکھ تھا اور ایک انکہی محرومی تھی جسے میرے اپنے ہی لوگ مجھے اجنبی ہو چکے تھے۔ میری بیوی نے دھیرے سے کہا، میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، بہت بار دل چاہا کہ فون کروں، آپ کو کچھ بتاؤں، مگر ہمت نہ ہو سکی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں خود بھی سنبھل نہ پائی۔ ماریا کوئی غیر تھوڑی تھی، وہ بھی میرے دل کے بہت قریب تھی، میری ذمہ داری تھی۔ میں نے جو کیا اپنی سمجھ کے مطابق بہتر سمجھ کر کیا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، آپ نہا لیں، آرام کر لیں، پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے اس کے گھر۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا تھا۔ آج 28واں روزہ تھا۔ ہر طرف عبادتوں کی خوشی پھیلی ہوئی تھی، مگر میرے دل کا سکون چھین چکا تھا اور جسم میں سفر کی تھکن بھی پوری شدت سے اتر چکی تھی۔ اس لیے میں نے آج روزہ نہیں رکھا تھا۔ سفر کے باعث کمزوری اور پیاس نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ بیوی نے ٹھنڈے شربت کا گلاس لا کر دیا جو میں نے خاموشی سے پی لیا، پھر غسل کرنے چلا گیا اور اس کے بعد بستر پر لیٹے ہی گہری نیند میں ڈوب گیا، جیسے تھکن برسوں کی تھی اور نیند آج کا انعام۔ اگلے دن 29 رمضان کو جب میں بیدار ہوا تو دل میں عزم تھا کہ آج ماریا سے ضرور ملوں گا، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ میرے سسرال والے عید کی مبارکباد دینے آ گئے۔ محفل جمی، باتیں ہوئی، مگر میرا دل کہیں اور بھٹکا۔ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا اور ایک ہی سوال دل میں گونجتا کہ میری ماریا کیسی ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگی؟ عید کا چاند نظر آ گیا، عید کا دن آ گیا۔ شہر کی فضا خوشیوں کی مہک پھیل چکی تھی۔ بچے ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو عید دکھا رہے تھے، مگر میرا دل بے قرار تھا۔ آج میں اپنی بہن سے ملنے جا رہا تھا۔ اس کے لیے میں نے خاص تحائف تیار کیے تھے، نئے کپڑے، چاکلیٹس، خوبصورت چوڑیاں اور رنگ برنگی مٹھائیاں۔
جنہیں دیکھ کر وہ ہمیشہ بچوں کی طرح خوش ہوتی تھی۔ میں نے سب کچھ سمیٹا اور اپنی بیوی سے ایڈریس لے کر دل کی دھڑکنوں کو تھامے ماریا کی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی کے ہر موڑ پر میرا دل جیسے زور سے دھڑکتا، ماضی کی ہر یاد ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آتی جا رہی تھی۔ وہ معصوم چہرہ جو برسوں پہلے آنکھوں میں آنسو لیے مجھے رخصت کرتا رہا، وہی چہرہ آج دوبارہ دیکھنے جا رہا تھا۔ میں جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی تو اندر سے ایک خاموشی ابھری، پھر دروازہ کھلا اور جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے پیروں تلے زمین کھینچ لینے کے برابر تھا۔ میرے سامنے ماریا، میرا نام علی ہے اور میں ایک انجینئر ہوں۔ وہ علی جس کے خوابوں میں ہمیشہ والدین کی عزت اور بہن کی مسکراہٹ گونجتی رہی، جس کی پیشانی پر بچپن ہی سے ذمہ داریوں کی لکیریں تھیں، مگر ان لکیروں میں فخر بھی چھپا تھا، کیونکہ میرے والدین نے ہمیں صرف پرورش نہیں دی تھی بلکہ اعلیٰ ترین اخلاق اور حوصلے کا جوہر بھی عطا کیا۔ ہمارا گھر خوشیوں سے لبریز تھا۔ میرے والد ایک باوقار بزنس مین تھے، میری والدہ پڑھی لکھی باشعور خاتون تھی، ہر لحاظ سے سلیقہ شعار اور مہربان۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے اور میں میری چھوٹی بہن ماریا، وہ ماریا جو بچپن سے ہی نہ بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی، لیکن اس کی خاموشی میں محبت کا وہ شور تھا جو میرے دل کو ہمیشہ گرماتا رہا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بہن کو آنکھوں کے اشاروں اور دل کے جذبات سے سمجھا۔ وہ میری جان تھی، میرے وجود کا حصہ، میرے خوابوں کی شریک، میرے دکھوں کی خاموش گواہ۔ والدین نے ہمارا تعلیم پر کبھی سمجھوتا نہ کیا۔ میں نے انجینئرنگ کی اور بہترین نمبروں سے کامیاب ہوا۔ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی قسمت نے بھی مسکرا کر ساتھ دیا، مجھے پاکستان میں ہی ایک بہترین کمپنی میں جاب مل گئی۔ میری خوش نصیبی کہ والدہ نے میرے لیے سائرہ کا رشتہ منتخب کیا، ایک ایسی لڑکی جو حسن و اخلاق کا پیکر تھی، نرم گفتار، خوش مزاج اور گھر کو جنت بنانے والی۔ میری شادی میرے لیے ایک نئی روشنی تھی، جیسے زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ جس دن میرا نکاح ہوا میری بہن صرف 10 برس کی تھی۔ وہ نئی دلہن کو اپنے معصوم ہاتھوں سے چھو کر خوش ہو رہی تھی، جیسے وہ سائرہ کو اپنا دوست مان چکی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد مجھے کمپنی کی طرف سے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے سخت ترین تھا۔ اپنے ماں باپ، بہن اور نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر پردیس جانا کسے اچھا لگتا تھا، مگر مجبوری تھی، خوابوں کو تعبیر دینی تھی، اپنی فیملی کے لیے بہتر مستقبل بنانا تھا۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوا جو 15 سال پر محیط ہو گیا۔ میں وہاں محنت کرتا رہا، دن رات ایک کیے، مگر دل ہمیشہ وہی پاکستان میں اٹکا رہا۔ ماں کے ہاتھ کا کھانا، بہن کی خاموشی مسکراہٹ اور بیوی کی دعائیں، سب کچھ یاد آتا رہا۔ لیے ہی کیا تھا۔ ایک دن لوٹ کر فخر سے کہہ سکوں کہ علی آیا ہے، اپنے اپنوں کے لیے اپنی خوشیاں سمیٹنے اور اپنی بہن کو سینے سے لگانے۔ میرے سعودی عرب آنے کے چند ماہ بعد ہی سائرہ حاملہ ہو گئی تھی۔ یہ خبر جب مجھے ملی تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ چاہتا تھا کہ اسی وقت اڑ کر پاکستان چلا جاؤں اور سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی پیشانی چوموں، لیکن زمینی فاصلے اور ذمہ داریوں نے مجھے روک رکھا تھا۔ مہینے گزرتے گئے اور دن قریب آنے لگا جب سائرہ کو ہسپتال جانا تھا۔ میرے والدین ہر لمحہ اس کا خیال رکھتے تھے، جیسے وہ ان کی بیٹی ہو۔ ماں تو راتوں کو جاگ جاگ کر اس کے لیے دعا کرتی اور ابا اسے اپنے ہاتھ سے پھل کاٹ کر کھلاتے تھے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جو ہماری زندگی بدل دینے والا تھا۔ سائرہ کو شدید درد ہونے لگا تھا۔ میرے والدین نے فوراً اسے ہسپتال داخل کر لیا۔ ہر چیز بہت اچانک۔ سائرہ ہسپتال کے اندر تھی اور میرے والدین واپسی کے لیے گاڑی میں روانہ ہوئے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں ایک تیز رفتار ٹرالر نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔
ایک خوفناک حادثہ، ایک دل دہلا دینے والا لمحہ، اور میرے والدین ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے یہ خبر جب ملی تو زمین میرے قدموں سے نکل گئی، میرے ہاتھوں سے موبائل گرا اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً چھٹی کے لیے اپلائی کیا، مگر کمپنی کے پروجیکٹ کا وقت تھا، مجھے چھٹی نہ ملی۔ میں نے منتیں کی، درخواستیں دی، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ میں صرف فون کے ذریعے ہی سب کچھ سنتا رہا۔ میری ماں کی آخری دیدار کے لیے میں موجود نہ تھا، میرے باپ کا جنازہ میں نے نہیں اٹھایا، اور اس دن میرے دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جسے آج برسوں بعد بھی بھر نہیں پایا۔ سائرہ نے بیٹے کو جنم دیا، لیکن میرے دل میں ایک ایسی ویرانی بس چکی تھی جیسے سب کچھ مل کر بھی میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ میری بہن ماریا، وہ جو بچپن سے ہی میرے سائے میں رہی تھی، وہ جو ہر دکھ درد میرے چہرے کے تاثرات سمجھ لیتی تھی، وہ جو کبھی زبان سے کچھ نہ کہہ سکی مگر میری ہر بات دل سے سن لیتی تھی، وہ تنہا رہ گئی تھی۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ میں پردیس کی دیواروں میں قید، سائرہ اپنی ماں بننے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ایسے میں ماریا جیسے خاموش ہو کر بھی چیخ رہی تھی، جیسے اس کی خاموش زبان فریاد بن کر آسمان تک جا پہنچی ہو، کیونکہ وہ بول نہیں سکتی تھی، اس لیے میری اس سے کوئی بات نہ ہو سکتی تھی۔ فون کی گھنٹیاں بجتی، مگر اس کے جواب میں صرف سناٹا ہوتا۔ میرا دل کھٹکاتا رہتا، دل چاہتا کہ ایک بار، بس ایک بار اس کی آواز سنوں، اس کی خاموشی سنوں جس سے میں اس کی تنہائی چیخ چیخ کر مجھے پکارتی تھی۔ میری ماریا، میری وہ چھوٹی بہن میرے بنا کیسے رہ رہی ہوگی؟ کیا اسے ڈر نہیں لگا ہوگا؟ کیا راتوں کو وہ اکیلی ماں کی گود ڈھونڈتی نہ ہوگی؟ کیا اس کے آنسو میرے کمرے کے دروازے کے باہر نہ بہتے ہوں گے؟ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دل پتھر ہو گیا تھا۔ میں تنہا، میں دیواروں سے سر ٹکراتا مگر کچھ کر نہ پاتا۔ بس ایک بے بس بھائی تھا جو فقط کماتا رہا اور کھوتا رہا۔ میں نے اپنی کمپنی سے چھٹی دی اور آج 15 سال بعد ڈھیر سارا سامان لیے اپنی بہن اور بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ میں بے تحاشا خوش تھا کہ آج میں واپس جاؤں گا، مگر میں اس حقیقت سے نا واقف جہاں پہ جب میں پاکستان پہنچوں گا تو جو حقیقت مجھ پر شکار ہوگی وہ شاید میں برداشت بھی نہیں کر سکوں گا۔ میری بیوی سائرہ ایک بہت اچھی اور نیک سیرت عورت تھی، مگر نہ جانے کیوں میں اس پر کبھی اعتبار نہیں کر پایا تھا۔ اپنے بہن کے حوالے سے ہر وقت اسی ڈر میں رہتا تھا کہ نہ جانے سائرہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوگی، اور نہ جانے اسے اچھا کھانا کھانے کو دیتی ہوگی یا اسے اچھا پہننے کو دیتی ہوگی، نہ جانے وہ کیسی رہتی ہوگی۔ یہ باتیں میرے ذہن میں 15 سال تک گھومتی رہی، کیونکہ میں اس سے رابطہ نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اکثر لکھ کر یا اشاروں میں بات کیا کرتی تھی، اور آج میں واپس جا رہا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ میں آج اپنی بہن سے ملوں گا۔ آخر کار وہ لمحہ قریب آ گیا۔ اب میں ایئرپورٹ پر گیا اور فلائٹ میں بیٹھ کر 8 گھنٹوں کی مسلسل مسافت کے بعد ابھی پاکستان پہنچ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی لی اور اپنے گھر پر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی میری بیوی نے دروازہ اور سلام دعا کرنے کے بعد میں اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ میری بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس سے میں انجان تھا، کیونکہ وہ عجیب سی مسکراہٹ لیے جس سے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی، جس سے میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی مقصد ادھورا رہ گیا ہو۔ جب میں نے اس سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ اندر آئیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ وہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گیا اور اپنا سامان اٹھائے اندر چلا گیا۔ اندر میرا 15 سالہ کہ اس عورت کی اتنی جرأت کہ میری اجازت کے بغیر میری بہن کی شادی کر اور مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ کیا اس کی نظر میں میری کوئی اوقات نہیں ہے؟ میں ابھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ میری بیوی نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں بتا سکی۔
میں آپ کو اس کا ایڈریس دے دوں گی، آپ جا کر اس سے مل لیجئے گا۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور میں بھی اس کی کچھ لگتی ہوں۔ میں نے اس کو بالکل اپنی بہنوں کی طرح سمجھا ہے، بلکہ سمجھا ہی نہیں، وہ میری بہن ہی ہے۔ میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے سائرہ سچ بول رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ خیر میں نے شاور لیا۔ رمضان المبارک کا 28واں روزہ تھا۔ میں نے آج روزہ نہیں رکھا تھا، اس لیے میں نے دوپہر کا کھانا کھا کر سو گیا، اور جب تیاری کر رہا تھا تو میرے سسرال والے آ گئے اور سارا دن انہی کے ساتھ گزر گیا۔ وہ اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن میرا دل کہیں نہ کہیں پریشان تھا اور اس بے چینی میں تھا کہ کب یہ دن ختم ہو اور میں اپنی بہن سے ملنے جاؤں۔ میرا بالکل بھی ان کی محفل میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ 29 کی شام کو چاند نظر آ گیا اور دوسرے دن عید تھی۔ میں نے کہا چلو عید والا دن میں اپنی بہن سے ملنے ضرور جاؤں گا، چاہے دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ کیوں نہ آ جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے رات کو ہی ایڈریس پوچھ لیا تھا اور بڑے شوق سے اس کے لیے کپڑے، جوتے، چاکلیٹس اور باقی تحائف جو میں نے سعودیہ عرب سے خرید کر لایا تھا اور مٹھائی سب ایک جگہ پیک کر دیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے عید کی نماز ادا کی اور سیدھا اپنی بہن کا گھر کا رخ کیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میری بہن ماریا خون میں لت پت گھر کے صحن میں پڑی ہوئی تھی، جس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پیروں میں زنجیر کے نشان تھے۔ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا۔ جو چیزیں میرے ہاتھ میں تھی وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نیچے گر گئی۔ میں بھاگ کر اپنی بہن کے پاس پہنچا تو اتنے میں ایک بوڑھی عورت جو کہ کافی اچھے کپڑے اور زیور میں موجود تھی آ کر کہنے لگی کہ کون ہو بھائی؟ میری بہن دھوپ میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس عورت کو کوئی جواب نہ دیا۔ میری بہن نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی، جیسے اپنے دل کا حال مجھے سنا رہی تھی۔ میں بالکل بے سود تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ اب میں نے اپنی بہن سے ڈھیروں سوال کیے اور یہ سب بھول چکا تھا۔ وہ سن نہیں سکتی ہے۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر شخص آیا اور اس نے مجھے دھکا دیا تو کہنے لگا تم میری بیوی کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ دونوں کچھ گھبرا سے گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری بہن، اس کا تو کوئی بھائی بھی نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ ہم نے جب اس کا رشتہ لیا تھا تو اس عورت نے تو ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا تھا، اور اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اس کے بھائی ہو؟ میری بہن میرے ساتھ لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اس نے میری گریبان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم آخر کون ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم اس سے کوئی نئے عاشق ہو۔ جس طرح پہلے میں نے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، میری بہن ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بول نہیں سکتی، یہ سن تو بھی، یہ بول بھی سکتی ہے اور سن بھی سکتی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان پھٹ کر میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں نے کہا کہ تم لوگ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بچپن سے ہی میرے ساتھ تھی تو یہ کیسے بول اور سن سکتی ہے؟ اس وقت میری بہن بول پڑی اور جیسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو گونگی تھی اور کیسے بول سکتی ہو؟ میری بہن میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا بھائی مجھے معاف کر دے، یہ سب کرنے کو مجھے امی نے کہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے گریبان کو دوبارہ پکڑتے ہوئے کہنے لگا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں نے کہا میں، تو کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم گند کے ڈھیر کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمیں اسے رکھنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ اس شخص نے کھڑے کھڑے میرے منہ پر میری بہن کو طلاق دے دی۔ وہ عید کا دن میرے لیے قیامت کا دن تھا، کیونکہ اس دن میری بہن کو میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے اس شخص نے طلاق دے دی تھی۔
میں نے اپنی بہن کو پکڑا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے اپنے گھر لے آیا۔ مجھے میری اپنی بیوی پر بہت غصہ تھا۔ اس نے تو اس سسرال والوں کی اتنی زیادہ تعریف کی تھی مگر تھوڑا سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں دس جاؤں۔ میں نے اپنی بہن کو اس کے کمرے میں بٹھایا، اسے پانی پلایا اور کپڑے اس کے الماری سے نکال کر دیا اور کہا تم اسے پہنو۔ جب وہ بالکل فریش ہوئی تو میں نے اس کے زخموں پر پٹی کی اور اس سے کہا ماریا تم مجھے بتاؤ، تم تو نہ بول سکتی تھی اور نہ ہی سن سکتی تھی کیا تو آپ کو یاد ہے کہ ایک حادثہ ہوا تھا جس میں میری آواز چلی گئی تھی لیکن میں سب کی باتیں سن سکتی تھی۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ تم نہ سن سکتی ہو نہ بول سکتی ہو۔ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی اور میں چپ چاپ ہی رہنے لگی۔ کچھ ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے، ہر وقت کے لڑائی جھگڑے اور مالی تنگی کی وجہ سے میں سہم سی گئی تھی۔ میری کبھی بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور اس کے بعد آپ کی شادی ہو گئی۔ بھابھی نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ امی ابو کا بھی انتقال ہو گیا تھا، بھائی بھی ہر وقت مجھے باتیں سناتی۔ ایک دن میں چھت پر کھڑے میں خاموشی سے چپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میں بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ دونوں پیار اور محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ آخر کار اس کے بعد بھابھی اس شخص کے گلے میں لگ گئی اور دونوں چھت سے اتر کر بھابھی ان کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو میں نے بہت غصے میں بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے کہا آپ نے بھائی کو دھوکہ دیا ہے، آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے بولتا دیکھ کر میری بھابھی تو بہت زیادہ گھبرا گئی کیونکہ انہیں علم نہیں تھا کہ میں یوں ان کو دیکھ کر بات بھی کروں گی۔ بھابھی کو علم ہو تو آپ سے بات کروائیں۔ جب میں نے ان سے یہ کہا تو وہ کہنے لگی کہ یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری بات نہیں کراؤں گی۔ کچھ دن کے بعد بھابھی نے اس شخص کو بلایا اور میرا زبردستی اس شخص کے ساتھ نکاح کر دیا اور اس کے بعد وہ شخص مجھے مارتا پیٹتا اور مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ شادی کی پہلی رات اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ بھابھی بھی اکثر اس کے پاس آیا کرتی، وہ بھابھی سے محبت کرتا تھا اور بھابھی اس سے محبت کرتی تھی، تو ان کی شادی آپ سے ہو گئی۔ جب مجھ پر یہ حقیقت کھلی تو میں نے واویلا مچا دیا۔ آپ کا گھر خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، میں کیا کرتی؟ آخر بہن تھی، اس شخص نے مجھے مار پیٹ کر چپ کروا دیا۔ وہ بھابھی بھی اس کے سامنے ہی مجھے مارتا پھرتا اور ظلم کیا کرتا تھا۔ میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ شخص عید کے دن شراب پی کر آیا تھا اور اس نے صبح ہی صبح مجھے بے تحاشا مار کر جھوٹ میں پھینک دیا تھا جیسے اکثر وہ پھینکا کرتا تھا۔ میرے پیروں میں زنجیریں باندھ دی جاتی اور اکثر میرے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی کہ انہوں نے میری ٹانگوں پر چھری سے چھوٹے چھوٹے کٹ کے نشان لگائے تھے اور وہ سب بھی بھابھی کے سامنے ہی ہوا تھا۔ اب مجھ پر ساری بات واضح ہو گئی تھی۔ میری بہن زاروں قطار رو رہی تھی۔ اب یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، یہ بھابھی کا سب کیا دھرا ہے۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور میں زور زور سے سائرہ سائرہ پکارنے لگا۔ سائرہ گھبرا گئی، وہ اپنے کمرے سے دوڑتے ہوئے آئی اور اس کے کمرے سے باہر آتے ہی میں نے اسے زوردار تھپڑ دے مارا اور کہا کہ تم اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ آخر تم نے یہ کس چیز کا بدلہ لیا ہے؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ غصے سے بولی ہاں یہ سب میں نے کیا ہے، اور وہ بولی کہ میں اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا کرتی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میرے گھر والوں نے میری زبردستی شادی تم سے کروا دی۔ میں اسلم کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اچھا خاصا کھیل رچا لیا تھا کہ اسلم سے شادی کر لوں گی مگر تمہاری ماں نے آ کر سارا کھیل ختم کر دیا۔ تمہاری ماں بضد ہو گئی، آخر کار اس نے میری شادی تم سے کروا دی اور تم جب سعودی عرب چلے گئے تو مجھے لگا شاید
میں اسلم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکوں گی۔ لیکن تمہاری بہن بول پڑی۔ ایک دن اسلم میرے گھر آیا اور اس نے مجھے کہا اگر تم ان سے بدلہ لینا چاہتی ہو تو اس کی بہن کی شادی مجھ سے کروا دو۔ میں نے پھر ایسا ہی کیا۔ میں جب اسلم کے پاس جاتی تو یہ دونوں آپس میں خوشی خوشی گھوم رہے ہوتے۔ میں ان کے درمیان جاتی اور اس پر ظلم کرواتی۔ اس پر ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے مانو جیسے ٹھنڈک سی محسوس ہوتی۔ میرے دل کو سکون آ جاتا۔ جو اتنی شفقت سے وہ باتیں کر رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا گلا ہی دبا دوں۔ لیکن اس طرح میں نے اسے 3 طلاقیں دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اب تم نکل جاؤ میری زندگی سے۔ جس طرح ظلم تو نے میری بہن پر کیا ہے، میں تمہیں ایک لمحہ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میں ہنسی خوشی وہیں پر رہنے لگا۔ میری بہن نے سارا گھر سنبھال لیا۔ مجھے ایک طرف اپنی بیوی کی بے وفائی کا دکھ تھا اور دوسری طرف اپنی بہن کے بوجھ پڑنے کی خوشی بھی تھی۔ میں بے تحاشا خوش تھا۔ میں اپنا بیٹا اور بہن کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے یہاں پر ایک بزنس سٹارٹ کر لیا تھا جس سے اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی۔ ایک دن یوں ہی داڑھی خستہ حال سیاہ رنگ کی مالک عورت میری گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اب میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی کہ مجھے میرے کیے پر بہت افسوس ہے، لیکن میں اسے پہچان نہیں پایا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر بے تحاشا زخم تھے، اس کے ہاتھ بے زخمی تھے۔ لیکن کہنے لگی جو کچھ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہے اس سے کہیں بڑھ کر میرے ساتھ اسلم نے کیا ہے۔ وہ ایک درندہ ہے جسے میں نے اپنا مارا تھا۔ اپنے شوہر کو اس کے لیے دھوکہ دیا۔ میں نے کہا میں تمہیں پہچان نہیں لیا، تم سائرہ ہی ہو اور یہی تمہاری سزا ہے۔ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تمہاری اب میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ راستہ تمہارا اپنا منتخب کیا ہوا ہے اور تم اسی پر چلو گی، ساری زندگی یوں جلو گی۔ 1 سال بعد میں نے اپنی بہن کی بہت اچھی جگہ شادی کر دی تھی۔ اب وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی اور میں نے بھی اپنے گھر سنبھالنے کے لیے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری دوسری بیوی بہت اچھی تھی اور اب ہم سب بہت زیادہ خوش رہتے تھے۔ یہ سارا کا شر تھا جب ہماری زندگی سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔